تو اس ملک پاکستان کی جو حقیقت ہے، جو پاکستان کا مقصد ہے، جو پاکستان کا وجود ہوا، جو پاکستان بنانے کا مقصد ہے، وہ اصل مقصد کیا تھے؟ دو قومی نظریے۔ یہ دو قومی نظریے سے مراد یہ تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، الگ مذہب ہے، اور مسلمان ایک الگ قوم ہے، الگ مذہب ہے۔ مسلمانوں کا مذہب جو ہے وہ ایمان ہے، مسلمانوں کا مذہب توحید ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور قرآن پاک، شریعت مطہرہ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ائمہ اہل بیت مطہرات علیہ السلام کی مودت ان کا طریقہ ہے، صحابہ کرام اور اولیاء، اصفیاء، صالحین اور اکابرین کا طریقہ جو ہے وہ ایک مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ہندو ایک غیر مذہب ہے، اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں، رشتے کی تمیز نہیں، وہ لوگ بت مد ہیں، بت پرست ہیں، مختلف چیزوں کی، جانوروں کی، ہر چیز کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے خالصتاً اللہ رب العزت کو جو ہے لا شریک جانتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی اصل راستہ ہے ایمان کا، اسلام کا۔ تو اس وجہ سے پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان ان تعلیمات کے مطابق ہو کہ جو قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات ہیں۔ اس لیے دو قومی نظریے بنے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم جب امامہ بانو، دستار بانو، تو اس کے درمیان میں ٹوپی کو رکھا کرو، یعنی ٹوپی رکھ کر پھر امامہ باندھا کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہود جو ہیں وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے، یعنی پگڑی، دستار، پٹکا، مختلف نام ہیں ہر کسی کے زبان میں، پر جو دستار ہے، امامہ شریف ہے، وہ فضیلت والی نعمت ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور آقا اسلام نے فرمایا یہود اور مسلمانوں کے درمیان میں جو فرق ہے، وہ فرق کیا ہے کہ یہود جو ہے جب امامہ پہنتے ہیں یا دستار پہنتے ہیں یا پگڑی پہنتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹوپی نہیں پہنتے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ جب تم دستار، پٹکا، امامہ باندھو تو درمیان میں ٹوپی ضرور پہن لیا کرو۔ تو یہ فرق ہے، تو اسی فرق کو قومی نظریہ کہا گیا۔ یعنی یہ آج سے نہیں، 1400 سال پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں قومی نظریہ عطا فرمایا کہ مسلمان غیر مذہب کے درمیان، یہود و نصارہ کے درمیان فرق واضحات ہونی چاہیے۔ پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی داڑھیوں کو گھنی کرو اور مونچھوں کو پست رکھو۔ یعنی یہ بھی ایک فرق ہے کہ مسلمان کا کردار، مسلمان کا لباس غیر مذہبوں سے جدا ہونا چاہیے۔ اسی دو قومی نظریے کو رکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اسلام کی تعلیمات کی طرف متوجہ کرایا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوۃ الحسنہ کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ان تعلیمات کی طرف متوجہ کیا کہ پہلے قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے خود کانگریس کی طرف، اس طرف سے جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبدیل ہوئے، ان کا نظریہ چینج ہوا کہ ان کا پہلے تو مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا جائے، یہ جو ہند کا حصہ تھا یہاں سے انگریزوں سے آزادی کرائی جائے۔ پھر بعد میں قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیونکہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کی تعلیمات کو پڑھتے ہوئے جب انہوں نے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ثانی نقشبندی رحمۃ اللہ کو پڑھا کہ دیکھا کہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں جو اکبر بادشاہ تھا اس کے گھر میں بھی ہندوازم اور مسلمان کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا، اس وقت بھی امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے دو قوم نظریے کو رکھا کہ مسلمانوں کا جو ہے غیر مذہب کے ساتھ نکاح اور شادی اور یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے۔ امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے خلاف جہاد کیا۔ پھر
اکبر بادشاہ کے سامنے جہاد کیا، یعنی کہ باطل کو باطل جانا، باطل کو حق کے ساتھ نہیں ملایا. ہاں جاہلک ذاک الباطل ان الباطل کانا زہوقا، حق آیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہے. تو یہی قومی نظریے کو لے کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے 1905 میں، اور انہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سرف راغب کیا، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے اسلام کو آیا کیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے ایک مسلمانوں کا الگ ملک بنانے کی پھر انہوں نے جد و جہد کی، کوششیں کی. کتنی قربانیوں کے بعد جو پاکستان وجود میں آیا. ایسے اگر ایک ہی مملکت، ایک ہی ملک، ایک ہی دیش کو دیکھتے ہوئے اگر جدا نہ ہوتے تو یاد رکھیں آقا دو جہاں تاجدار کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے سگے چچا ابو جہل ابو لہب سے کس چیز کا اختلاف تھا؟ چچا تو وہ بھی تھے، پر اگر اختلاف تھا کس چیز پہ؟ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ بتوں کو شریک کرتے، اللہ رب العزت کی ذات کو نہ مانتے، خدا کی تعلیمات کو نہ مانتے، قرآن پاک کو نہ مانتے، انبیاء کرام علیہ السلام کو تسلیم نہ کرتے، مذہب اسلام کی تعلیمات کو تسلیم نہ کرتے. ورنہ اگر ایک ساتھ سب کچھ ہوتا، ایک ساتھ رہنا ہوتا، ایک ساتھ عبادات گاہیں بنائی جاتی، تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عزیز کو، اپنے قارب کو، اپنے چچا کو نہ چھوڑتے اگر ان کے ساتھ تھا. وہ تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بار بار کہتے تھے آپ کو مال چاہیے، زر چاہیے، دھن دولت کیا چاہیے، پر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان تھا کہ اللہ رب العزت کی توحید اور رسالت کو تسلیم کر لو، اور اللہ رب العزت کو واحد وحدہ لا شریک تسلیم کر لو، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کو ختم کر لو، یعنی بتوں کی بجا ان کی عبادتیں ان کو ختم کر لو، رب کو واحد وحدہ لا شریک مانو. یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جدا ہوئے، جس کو قرآن پاک نے بھی کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اس کو اسلام نے ایک نہیں کہا کہ کچھ ایسے لبرل سیکولر طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، بولتے نہیں کوئی یہ پاکستان جدا کیا گیا، اس کا فائدہ نہیں ہوا، اس کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں جدا کیا گیا؟ تو یاد رکھیں اس کا مقصد ایک تھا کہ مسلمان صرف اور صرف اپنی عبادت میں نہیں بلکہ اپنے ملک کے اندر قانون رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کو داخل کریں. ان کے ملک کے اندر جو پاکستان آزاد کرنے کا مقصد یہ کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ملک کے اندر نافذ کیا جائے. نہیں اگر اذان، نماز، قرآن، تو جو ہندوستان میں ابھی مسلمان ہیں کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ اذان نہیں دیتے؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتے؟ تکلیفیں ضرور آتی ہیں ان کے اوپر. بابری مسجد شہید ہوئی، بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہوا، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کے اوپر حملہ ہوا. جو شدت پسند ہیں، جو نفرت کرنے والے ہیں، آج بھی مساجد کے اندر ظلم و ستم کرتے ہیں. پر حقیقت مقصد خالی نماز نہیں، خالی قرآن نہیں، خالی اذان نہیں. اصل مقصد کیا تھا کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جس کا مکمل نظام حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے. یہ اصل مقصد تھا کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو، محمد بن قاسم جیسے مجاہد بنو، صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد بنو، ان جیسا ایمان اپنے اندر قوت پیدا کرو. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. ان کی ساری شاعری جو اٹھائیں وہ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا خود کو کر بلند اتنا کہ خدا تقدیر سے پہلے بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبق دے رہے ہیں اس قوم کو
کہ خود کو اتنا بلند کر رب کی بارگاہ میں عبادت سے، ریاضت سے، پرہیزگاری سے، ایمان سے، تقوی سے، قرآن کی تعلیمات سے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ رب العزت تیری رضا پوچھے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے۔ یہی اسلام کا درس ہے، یہی اصل مقصد تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا،